الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 9th مجلس ہے شب عاشور کی. اس رات کی مجلس ہے کہ جس رات میں اسلام کی تقدیر بدلی، ڈیسٹنی بدلی. اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اسی کے اوپر یہ پورا عشرہ ہوا. اور آج لاسٹ مجلس اس سلسلے کی کہ اسلام's presentation in کربلا، جو حشر اسلام کا ہوا تھا 61 ہجری میں، اس کو امام حسین نے کمپلیٹ ریفائن کر دیا، چینج کر دیا، اور چینج کر کے واپس وہی اسلام کو نافذ کیا جو رسول کا اسلام تھا. یزید نے اسلام کو اس طرح بدلا تھا کہ اگر اس وقت مولا حسین آگے بڑھ کر اپنا سیکریفائز، اپنی قربانی نہیں دیتے تو وہی ہوتا جو یزید چاہتا تھا. لیکن اس نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، بلکہ اسلام بدلا. سامنے ایک اسلام آ گیا، ٹھیک ہے، ایک اسلام چل رہا ہمارے سامنے، پیرلل اسلام ایک چل رہا. میں یہ نہیں بولتا کہ اسلام چل رہا، ایک تھنکنگ چل رہی، پیرلل ایک تھنکنگ چل رہی آج بھی. اس لیے کہ 61 ہجری کے یزید کو حسین نے قتل کیا، لیکن آج تک یزیدیت باقی ہے، اس کی وہ فکر باقی ہے، اس کی وہ سوچ باقی ہے، اس کی وہ تھنکنگ باقی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج تک وہ مسلسل وہ یزیدیت باقی ہے، کہ جس کے نتیجے میں آج اسلام سٹل وہی لوگوں کے سامنے ہے. لیکن اس کے برعکس حسین کا اسلام بھی باقی ہے. اب ہماری ذمہ داری، آج کی میری آخری مجلس ہے، میں پورے 9 دن کو کنکلوڈ کر رہا آج کی تقریر میں. ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب ہم وہ اسلام کو پیش کریں جو حسین کا اسلام تھا. دنیا کو بتانا لازم ہے، یہ نہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر اپنے واجبات پہ عمل کر لو اور اپنی زندگی گزار لو. ایسا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کربلا کا پیغام نہیں. یہ مولا حسین نے اس لیے صرف نہیں کیا، قربانی نہیں دی کہ تم خاموشی کے ساتھ بیٹھو اور اپنی زندگی کو گزارو. یہ کبھی نہیں سوچنا شیعہ وہ نہیں ہوتا، وہ امام کا صحیح چاہنے والا نہیں ہے، وہ مولا حسین کا ریئل فالوور نہیں ہے. اس میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ جب موقع ملے، whenever you get chance you have to show کہ what is real Islam. ریئل اسلام کیا ہے جو حسین کا تھا وہ آپ کو بتانا لازم ہے، اس کو پریزنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں کہ 10 دن گزر جائیں، محرم کے 10 days کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو جائیں، پھر اپنی لائف نارمل لائف میں گزر جائیں. 24 گھنٹے اپنی پوری لائف میں کم از کم 5-10 منٹ یہ سوچنا کہ مجھے امام حسین کے لیے کیا کرنا ہے، what I have to do. میں بار بار ایک ہی جملہ پہلی مجلس سے بول رہا کہ تم کو فالو کرنا حسین کے اسلام کو لازم ہے. جسٹ فالو کرنا نہیں، جیسے حسین نے پریزنٹ کیا. آج کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم میدان میں نکلو اور جنگ کرو، آج کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم جان دے دو، آج کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم جہاد کرو. نو، آج کا
جہاد تمہارے اخلاق کا جہاد ہے، آج کا جہاد تمہارے کردار کا جہاد ہے، آج کا جہاد تمہارے علم کا جہاد ہے، آج پیسفل طریقے سے تم کو جہاد کرنا ہے۔ میں بار بار بول رہا کہ یہ لفظ جہاد کو غلط استعمال کیا جا رہا، آج کے دور میں ٹوٹل غلط استعمال کیا جا رہا کہ یہ جہاد ایک اسلامک جہاد ہے۔ نو، اسلامک جہاد یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو بھی مار دو، اسلامک جہاد یہ نہیں ہے کہ انوسنٹ پیپل کو تم مارو۔ نو، آج کا جہاد اگر اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے تو اپنے کیریکٹر کے ساتھ پریزنٹ کرو، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے، اپنے رہن سہن سے اس طرح پریزنٹ کرو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام میں ایک اخلاق ہے، اسلام میں ایک کردار ہے، اسلام میں جاہل نہیں، اسلام میں جہالت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں علم ہے۔ اس لیے کہ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو، علی سے وابستہ رہ کر جہالت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ آج جو اسلامک جہاد دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو رہا، یہ اسلامک جہاد نہیں ہے، یہ سوسائڈ ہے، اور سوسائڈ اسلام میں حرام ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ جہاد جب تک امام نہیں آتا، جب تک امام حکم نہیں دیتا، جب تک امام کا آرڈر نہیں ہوتا، کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ یہ جہاد نہیں ہو رہا۔ دنیا میں جتنے آج حرکتیں ہو رہے، جتنے انسیڈنٹس ہو رہے، اسلام کو اپنی مرضی سے سمجھ کے کرنے کا ہے۔ جیسے یزید نے سمجھا تھا، حسین جب تک آج کے دور کا حسین نہیں آتا اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا۔ You understand what I mean؟ آج کے دور کا حسین کون ہے؟ تمہارے وقت کا امام۔ یہ جہاد نہیں ہے جو آج اسلام میں لوگ پریزنٹ کر رہے، اس سے بدنام ہو رہا اسلام، جیسے یزید نے بدنام کیا تھا، آج یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ یہ اسلامک جہاد، آپ خود انصاف سے بولو کہ آپ کتنے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ ایک خوف پیدا ہو گیا، نام اسلام میں خوف آ گیا، نام اسلام میں ایک ڈر آ گیا، ایک فیئر ہو گیا لوگوں کو، اسلام اسلام اسلام۔ جبکہ اسلام تم کو امن کا پیغام دے رہا، پیس کا میسیج دے رہا۔ کون آ رہا آج اسلام کی طرف؟ جب تک اس وضع کا اسلام رہے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اسلام کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان لوگوں نے شریعت کو اس سے لیا کہ جس نے جہاد کر کے، جس نے ظلم کر کے اسلام کو پریزنٹ کیا تھا۔ کردار جب تک کیریکٹر ڈیولپ نہیں کرو گے، جب تک اپنے اخلاق ڈیولپ نہیں کرو گے، جب تک جہالتوں سے نکل کے علم کی طرف نہیں آؤ گے، اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا اسلام۔ تو آج ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی باؤنڈریز کو چیک کرو، اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو چیک کرو۔ کوئی تم سے ایسا عمل نہیں ہونا کہ جس سے اسلام کے اوپر بات آئے۔ اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام ہے، اسلام کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کمپلیٹ پیکیج دیا ہے ہم کو، جس میں شر کے بجائے عزت، جہالت کے بجائے علم، اونچ نیچ کے بجائے مساوات، مرض کے بجائے صحت، شر کے بجائے خیر۔ مگر دوستو، زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے، اور باعزت زندگی باعزت موت ہے۔ باعزت زندگی باعزت موت ہے۔ حسین نے یہی تصور کو، یہی امیجنیشن کو، یہی اسلام کو پیش کیا کہ باعزت زندگی گزارنا چاہتے تو باعزت موت کو پکڑو۔ یہ موت نہیں ہے کہ تمہارے ایک آدمی 100 آدمی کو، انوسنٹ پیپل کو تم مار رہے، گلے کاٹ رہے، جس کی طرف سے پورا دین بدنام ہو گیا۔ ایسا بدنام ہوا کہ کوئی آپ کے بازو نہیں بیٹھتا، آج کوئی آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھتا۔ نیکسٹ سیٹ اگر ہے اس کی تو وہ ڈر جاتا کہ یہ اسلامک، یہ جہادی نظر آ رہا۔ یہ اسلام تھا حسین کا، یہ اسلام تھا رسول کا۔ یہ ساری سیرت اس یزید کی ہے کہ جس نے اوپنلی انوسنٹ معصوم کربلا میں اولاد رسول کو شہید کیا۔ اس کی نگاہ میں کچھ نہیں تھا، اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ یہ اسلام ہے، اور اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا میڈیا کو خریدا
اتنا لوگوں کے سامنے اسلام کو ایسے دہشت کے ساتھ پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایک آدمی آگے بڑھ کر پروٹیسٹ نہیں کرتا یزید کو کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ایک آدمی. کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ آج بھی وہی دور ہے. آئی ایم ویری اوپن. یزید کے لشکر والے بھی نماز پڑھ رہے تھے. سیریا میں نماز تھی. سیریا میں لوگ روزے رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا وہ نماز ان کے کام آئے گی؟ روزہ کام آئے گا اگر وہ خاموش بیٹھ کر حسین کو قتل کر رہے اور خاموش ہو رہا، اسلام تباہ ہو رہا، بدنام ہو رہا؟ تو کیا ان کی وہ نماز، روزہ، حج کام آئے؟ کیا اس زمانے میں حج نہیں ہوتا تھا؟ آف کورس ہوتا تھا. آپ نے دیکھا 60 ہجری کا حج مولا حسین نکلے، سب تھی، ساری باتیں جو آج ہے وہ اس وقت بھی تھی، لیکن ظلم کے ساتھ تھی. ایک آدمی ظلم کر رہا، سب خاموش بیٹھے ہوئے. آج ہم کو، میں یہی بول رہا، میں یہی اویئرنیس لاتا، میں یہی انقلاب لانا چاہتا تھا یہ رضوی کالج کے مدرسوں میں، کہ تھوڑا سا بیدار ہو، تھوڑی سی اویئرنیس لے کر آؤ، تھوڑا سا اپنی لائف کو چینج کرو، تھنکنگ کو بدلو کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں. میں صرف یہ بول رہا، آپ مارکیٹ میں مت آؤ، روڈ پہ مت نکلو، صرف تم اپنے اخلاق کو اتنا آگے بڑھا. چوتھے امام نے اور معصومین نے ایگزیکٹلی یہی کیا. جب علی کا حق چھینا گیا، امام علی کا حق چھینا گیا 11 ہجری کو رسول کے بعد، تو کیا امام علی نے تلوار نکالی؟ کیا امام علی نے جنگ کی؟ کیا علی نے لوگوں سے جھگڑا کیا؟ علی نے اپنے کردار سے دنیا کو منوایا کہ علی وہ ہے، وہ ہے. تو آج ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے. کربلا کے بعد چوتھے امام نے کیا کیا؟ واٹ ہی ہیز ڈن. کیا گھر میں بیٹھ گئے؟ بی بی زینب گھر میں بیٹھ گئی، نہیں بس مجھے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بس بہت ظلم ہو گیا. نہیں، ان لوگوں نے پروپوگیشن کیا ٹیچنگز آف امام حسین کو، دنیا کو بتایا کہ مقصد حسین کیا ہے، یہ مقصد یزید کیا ہے، جس کی وجہ سے آج شیعت باقی ہے، جس کی وجہ سے ریل اسلام باقی تھا. بی بی زینب نے 4 سال زندہ رہی. مختلف روایتیں، ایک دن بھی شہزادی زینب گھر میں نہیں بیٹھی کہ بس مجھے گھر میں بیٹھ جانا ہے. نو، بی بی نے مختلف شہروں میں، سٹیز میں جا کر، ایون مدینے میں بی بی نے اتنا پروپوگیشن کیا کہ مدینے میں ایک ریولوشن آ گیا. تو گورنر آف مدینہ یزید کو خط لکھتا ہے اور لکھ کے کہتا ہے کہ اگر علی کی بیٹی اور کچھ دن رہ گئی تو تیری حکومت چلی جائے گی، یہاں پہ کو ہو جائے گا. اتنا ریولوشن آ رہا. بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے بات کی. بی بی نے بتایا کہ یہ حسین کا مقصد تھا، یہ یزید چاہتا تھا. بی بی گھر میں بیٹھ کے می اینڈ مائی فیملی نہیں کر رہی تھی. یہ آج ہمارے پاس ہے، می اینڈ مائی فیملی. ہم کو کسی کی فکر نہیں سوائے اپنے. ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچتے. اسلام تو بہت بڑی بات ہے، غریب کے بارے میں نہیں سوچتے. ارے میں یہاں تک بولوں، ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے، پیرنٹس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اور ہم ریلیکس بیٹھے، ہم اپنی نماز، اپنی فیملی دیکھ رہے. یہ ریئل اسلام نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ادرس. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، دوسروں کے لیے زندہ رہو. یہ کربلا کا پیغام ہے. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، وہ تو 3 وقت وہ بھی کھا لیتا. جب تک تم دوسروں کے لیے، ہم کو کتنی فکر ہے دوسروں کی. اسلام تو بہت دور کی بات ہے. اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں رہتی، اپنے بھائیوں کی فکر نہیں رہتی، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں رہتی، فون کرنے کا ٹائم نہیں رہتا. یہ سب چیزوں کو چیک کرنا اسلام میں. اور اگر میں یہ ایزی لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میری عبادت میرے پاس ہے، میری عبادت میرے پاس ہے، تو یاد رکھو تمہارا ایک سجدہ اللہ ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک تم اسلام کے لیے کچھ چیز نہیں کرتے.
سیلفشنس، جملے میرے غور سے سنو، سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے، فارگیونیس اسلام میں۔ خود غرضی نہیں ہے اسلام میں، خود غرضی ہوتی تو کربلا نہیں ہوتا۔ یہ بیماری کو اپنے پاس سے نکالو، اور اگر یہ چیز تم نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد تم کو دیکھے گی، اور اولاد بھی وہی کرے گی، اولاد بھی وہی کرے گی۔ تو یہ جنریشن بعد جنریشن یہ کینسر چلتا رہے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم کہلائیں گے۔ ہم کو حسین کو آنسر کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو آنسر امام حسین کہ کربلا۔ یہی چیز دیکھ لو نا، آج سیریا میں اتنا ہنگامہ ہوا، عراق میں ہوتا، اگر میں جو بول رہا ہمارے علماء ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ ایران میں بیٹھ کر رہبر معظم آغا علی خامنہئی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے رہبر کام کیا، ورنہ سیریا میں ورنہ عراق میں یہ آئیسس کو ختم کس نے کیا؟ فکر کی کہ ختم ہو جائے گا، چند دنوں میں چینج آ گیا تھا۔ ہمارا یہ ولایت فقی رہبر معظم علی خامنہئی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ انہوں نے دیوار بن کر شیعت کی ظاہری طور پہ مدد کر دی۔ آغا شستانی، اللہ ان کو اچھا رکھے، یہ لوگوں نے کام کیا، اور میسیج یہ دیا کہ ڈونٹ سٹ کوائٹ، سے سم تھنگ۔ کیا کیریکٹر؟ آج ہندوستان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ بولیں گے انڈیا میں کیا کروں، بامبے میں کیا کروں؟ بامبے میں جہاں بیٹھو اپنے پہلی چیز بچوں سے بول رہا، یوتھ سے بول رہا، اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرو۔ جو آنیسٹی ہے اس آنیسٹی کو لے کر آؤ، جھوٹ بولنا چھوڑو، ریسپیکٹ یور پیرنٹس۔ اس کے بعد واجبات جو ہے اس پہ عمل کرو، عمل کر کے جب تم اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو۔ رسول اللہ نے اسلام کو پریزنٹ کرنے سے پہلے 40 سال تک، 40 ایئرز تک رسول نے کیا کیا کام؟ کیریکٹر کی بات کی، اپنے کیریکٹر کو اتنا ڈیولپ کیا۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو مکے میں کافروں کے سامنے ایک صلوات پڑھ لیں محمد چالیس سال تک رسول نے کیا کہ آپ سب جانتے، اتنا رسول تو سچی بولتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کچھ بتایا نہیں، وہ تو صادق الامین ہے۔ صرف کیریکٹر سے پورے کافر اور مشرکین کو سر جھکوا دیا، کہ جب رسول نے کہا کہ میں کہوں کہ کوئی ابو خبیث کے پیچھے سے لشکر آ رہا، تم مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم مانیں گے۔ تو کہا تم نے دیکھا نہیں کیسے مانگ رہے؟ تو کہا آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کیا کیا رسول نے؟ کیریکٹر کے ذریعے اپنے لوگوں کو اپنی طرف کیا، اخلاق کے ذریعے ابو جہل، ابو لہب جیسی شخص ظالمین کو اپنی طرف کیا۔ تو ہم کو بھی یہی کرنا۔ ہم بچوں کو، ہمارے بچے اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، غور سے سنو، اسکولز جا رہے، کالجز جا رہے، تو اپنے بچوں کا براٹ اپ ایسا کرو، بچوں کے پیچھے محنت ایسے کرو۔ ماں سے بول رہا کہ تمہارا بیٹا کے اخلاق اتنے اچھے ہونا، اتنی آنیسٹی ہونا، اس کی بات چیت میں اتنی سافٹنس رہنا کہ اس اسکول میں، کالجز میں جب وہ رہے، تھوڑے دن کے بعد جو اس کے کلیگز ہیں، جو اس کے دوست ہیں، وہ لوگ پوچھنا کہ تم کتنے سافٹ اسپوکن ہو، تم کتنے آنیسٹ ہو، تم کبھی جھوٹی نہیں بولتے، 8-8 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے، آنیسٹی کے ساتھ رہتے، اخلاق اچھے، یہ بولو تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے، تو وہ بولے کہ میں حسینی ہوں، بولے میں حسینی ہوں۔ اس طرح propagation of teachings of امام حسین، this is our responsibility. otherwise آپ کے سامنے ایک اسلام آج بھی ہے، آج بھی یزید کا اسلام ساتھ چل رہا، آج بھی یزید کا اسلام ریل اسلام کو نقصان پہنچا رہا۔ پوری دنیا اس وقت تمہاری دشمن ہو گئی، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے، سارے بگ پاورز کو معلوم ہے کہ ایک بھی دہشت گرد شیعت میں نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنے دہشت گرد ہیں وہ لوگ کہیں اور ہیں، کوئی اور ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، لیکن
شیعہ میں، عزادار میں، علی والوں میں ایک دہشت گرد نہیں ہے، اس کے باوجود تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے سے خرید رہے، جیسے یزید نے خریدا تھا۔ ان کے پاس پاور ہے، اس پاور سے خرید رہے جیسے یزید نے خریدا تھا۔ آج ایگزیکٹلی وہی پیریڈ ہے جو 61 ہجری میں، دو پیرالل اسلام آپ کے ساتھ ہے۔ حسین کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے، آج شیعت کے ساتھ، حسین کے ماننے والوں کے ساتھ بھی تھوڑے، لیکن اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ خاموشی سے مت بیٹھو، say something، ٹاک۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو صحیح کرو، گھر کو صحیح کرو۔ میں ویری اوپنلی آئی ایم سیئنگ دس، ویری اوپنلی، میں صرف بامبے والوں کے لیے نہیں بول رہا، میں گلوبل میسیج دے رہا، گلوبل میسیج دے رہا۔ اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو چیک کرو۔ جب تک گھر صحیح نہیں ہوگا، تمہارے گھر میں بامبے میں اگر تمہارے فلیٹ میں 1 بیڈ روم کا فلیٹ ہو، 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہو، گھر ہو، تمہارے فلیٹ میں جب کوئی انٹر ہو تو انٹر ہوتے ہی اس کو فیل ہونا کہ یہ ڈیفرنٹ گھر دکھ رہا دوسروں سے۔ ہمارے گھر دکھتے ہمارے گھر، انٹر ہو تو معلوم ہو، جب وہ انٹر ہو کر آئے تم سے بات کرے تو وہ فیل کرنا کہ یہ کتنا ڈیفرنٹ پرسن ہے۔ جو چیزیں معصومین سے لوگ مل کے کرتے تھے، معصومین سے جب ملاقات کرتے ایک جملے میں بولتے کیا انسان ہے یہ، آج ہمارا کیریکٹر ہے ویسا۔ ہم بیٹھ کے اپنے بھائی کی برائی کرتے، ہم ساتھ بیٹھ کے اپنے بہنوں کی، میں مثال دے رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں صبح شام اٹھتے بیٹھتے، صبح شام میں دوست ہے میرا ملتا ہوں، لیکن جیسے وہ ہٹا ہم اس کی بات کرتے۔ یہ تو ہمارا کیریکٹر۔ اینڈ دین وی سے کہ وی آر دا فالوور آف امام حسین۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو چیک کرو۔ سگے بھائی کی بھائی برائی کر رہا، کزنز کی برائی کر رہے، رشتہ داروں کی بات کر رہے۔ مجھے آج تک نہیں ملا کوئی ایسا کہ بیٹھ کے صرف کبھی کم از کم 10 منٹ تو کچھ حسین کے بارے میں بات کرو، محرم میں 10 منٹس تو اسلامک بات کرو، 10 منٹس کربلا کے لیے بات کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ آپ سوچو 1 گھنٹہ رضوی کالج کی مجلس کر کے ہم چلے گئے، دوسرے مجلسیں کی، مجلس کر کے باہر نکلے، کچھ چینج آیا، کچھ فکر آئی؟ نہیں بدلتے۔ کیا محرم یا شب عاشور یا عاشورہ کیا صرف 1 گھنٹے کا نام ہے؟ نو، لائف چینجنگ کا نام کربلا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا نام کربلا ہے۔ کیا میں یہ پریکٹس کر رہے ہم لوگ ایوری ایئر آ کے مدرسوں میں؟ کسی کے بارے میں بات مت کرو سوائے اسلام کے کربلا کے بارے میں۔ Why you want to spoil your amal? Why you want to spoil your amal? سارے اعمال ختم ہو جائیں گے if you talk about others۔ یہ چیزوں کو چیک کرو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں۔ آپ انصاف سے بولو، کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ جمع ہوئے تھے، حبیب ڈیفرنٹ کلچر کے تھے، زہیر ڈیفرنٹ کلچر کے، مسلم ان کے، یہ پورے جتنے مولا کے کمپینینز تھے اور پورے تھے۔ آپ یہ بولیے کہ کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے کسی کی بات کی ہو، کسی کی بات کی؟ کبھی نہیں کیا۔ میثم نے سلمان کی برائی کی، ابو ذر کے بارے میں بات کیا؟ یہ چیزوں سے بدلو، یہ چیزوں کو لاؤ، یہ چینج لانا کربلا سے۔ جب تک یہ چینج نہیں آئے گا مجھے بات ہی نہیں کرنا کسی کے بارے میں۔ اس کے بعد رزق حلال۔ میرے کنکلوژن میں ایک چیز مولا حسین جو چاہتے ہو بول کے ختم کر رہا۔ میری ریکویسٹ ہے سارے لوگوں سے، شب عاشور کی مجلس ہے، مولا حسین کا یہ پیغام مجھے دینا لازم ہے۔ رزق حلال، ایک ڈراپ آف واٹر
ایک سیڈ، چاول کی ایک سیڈ، دانا، ایک خطرہ پانی، زبان پہ حرام نہیں رکھنا۔ عاشورے کے دن، کل صبح، ٹمارو عاشورہ، کل صبح جو مولا حسین کا فرسٹ سرمن ہے، پہلا خطبہ ہے، اس میں حسین نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا اور کروا کے واپس آئے، واپس آنے کے بعد جب اصحاب نے پوچھا، مولا کے کمپینینز نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا ویٹ کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو حسین نے کیا کہا؟ میں نے حجت کو تمام کیا۔ فرسٹ سرمن آف عاشورہ، عاشورے کے دن کا پہلا خطبہ مولا حسین کا جو پورے مسلمان دنیا کے لیے دیا۔ عاشورے کے لیے وہ خطبہ نہیں تھا، رہتی دنیا تک، قیامت تک جو جو حسین کے چاہنے والے ہیں، جو جو لبیک یا حسین بول رہے، ان سب کے لیے میسیج دیا۔ کیا میسیج دیا؟ کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ کلیئر حسین نے بول دیا کہ اگر پیٹوں میں حرام رکھو گے تو تم کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تم اس کے لشکر یزید کو سمجھو گے اور حسین کو نہیں سمجھو گے۔ اس لیے کہ یزید جتنی اس کی غذا تھی، جو کھاتا تھا وہ حرام کھاتا تھا، جس کے نتیجے میں دشمنی خدا اور رسول پیدا ہو گئی۔ اور حسین اس بندے کا نام ہے کہ حسین نے چائے تطہیر کا مرکز بن کر امام نے دنیا کو بتایا کہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ 1439 ہجری کے محرم کے بعد ایک دانہ بھی، ایک خطرہ بھی اپنے رزق پہ حرام۔ ان ریسٹورانٹس کا کھانا مت کھاؤ، یہ مت بولو چلتا ہے بامبے میں سب، نو۔ ایک چیز یاد رکھو، کچھ نہیں چلتا، چلتا وہی جو حسین چاہتا۔ You understand what I mean؟ رزق حلال سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سے بچاؤ، تو حسین سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ میں تو ایک انسان ہوں، ایک گناہگار انسان ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میری بات کا کیا اثر ہوگا جب حسین کی بات کا اثر نہیں ہو رہا؟ میری بات کا کیا اثر ہوگا جب حسین کی بات کا اثر نہیں ہو رہا؟ مولا حسین نے کہا نا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات، جبکہ امام وہ ہوتا کہ اگر امام دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے، پتھر کو حکم دے تو پتھر بولے، امام وہ ہے۔ لیکن امام بولتے کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیزوں سے یہ محرم میں بچو۔ تیسری چیز جو یزید کی ہابی تھی، یزید کی ہابی کیا تھی؟ یزید کے مدر سائڈ کا پروفیشن کیا تھا؟ سب جانتے وہ میوزک تھا، میں نے پڑھا ہے یہاں پہ۔ اس میوزک سے بچنا ہے، یہ نہیں کہ 12 محرم کے بعد اب تو زیارت بھی ہو گئی اب سب چلتا ہے، نو۔ یاد رکھو میوزک سے بچنا ہے، وہ سانگز کو ریس کرو، اس میوزک کی چیزوں کو ریس کرو اپنے ٹیلی فون سے، اور شادیوں میں ہو، پارٹیز میں ہو، گھر کے اندر ہو، یہ چیزیں نہیں کرنا۔ یہ پرومس کرو آج شب عاشور، لاسٹ نائٹ آف امام حسین's لائف، ظاہری زندگی کی آخری رات، یہ گفٹ اور رضوی کالج میں اپنے سارے فیملی کی طرف سے ہر لڑکا لڑکی بولے، مولا حسین کو بولے کہ مولا آج کے بعد سے I'm not going to listen that، اس لیے کہ یہ یزید کو پسند تھا۔ یہ ہے اسلام یزید کا، یہ یزید پریزنٹ کر رہا تھا، ہر حرام کو حلال کر رہا تھا۔ تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اسلام آپ کو بتانا ہے۔ گھر سے شروع کرو، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، گھر سے سٹارٹ کرو۔ جب تم گھر سے سٹارٹ کرو گے تو تمہارا پورا ماحول، پورا سماج، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ بامبے کا ایسا ہو جائے گا جیسے حسین چاہتا ہے۔ You understand what I mean؟ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو کہ اس بیماری سے بچو، اور پیرنٹس سے بول رہا ڈونٹ انکریج دیم، انکریج مت کرو۔ چلتا ایک دفعہ چلتا، 2 دفعہ چلتا، انہیں ایک دفعہ یزید کو گھر میں لانا چلتا ہے؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ میوزک کا مطلب یزید تمہارے گھر میں، رزق حرام کا مطلب یزید تمہارے گھر میں، حسین گھر میں نہیں ہے تمہارے۔ اس لیے کہ یزید یہ کر رہا تھا، امام حسین اس کو روک رہے تھے۔ یہ چیزوں سے بچو۔ کیوں؟
میں چاہتا کہ میرا یوتھ مولا حسین کو جب ہم لبیک یا حسین بول رہے تو لبیک تم بامبے میں رضوی کالج میں بول رہے لبیک یا حسین، اور مولا حسین کربلا سے تم کو لبیک کا جواب دے. حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھو. مولا حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. وی نیڈ امام حسین. ان کو نہیں چاہیے. He doesn't need us. امام حسین doesn't need us. کوئی مانے نہ مانے حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، کل بھی حسین رہے گا. جیسے خدا کا نام باقی ہے ویسے حسین کا نام باقی ہے. جب تک اپنے کلچر کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے گھر کو کلین نہیں کرو گے اس وقت تک تم لبیک یا حسین کی صدا میں جواب نہیں دے رہے. بس میرے آخری حصے میں آ گیا. آپ کیا سمجھ رہے یار کہ اب سوچو کہ پیرنٹ اتنی بیسک چیز ہے، بیسک چیز ہے. میں حیرت میں ہوں لوگوں کے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے عزاداری کر رہے تم. اینڈ یو سے کہ یو آر فالوور آف امام حسین. Believe me, افسوس سے بول رہا ہوں. I'm really sad to say this. You don't respect your parents. You hurt your parents. And you say, I love Imam Hussain. I want to do majlis. I want to do matam. And I pray 5 times. یعنی نماز پڑھ کے احسان کر رہے اللہ کے اوپر. پہلے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو. اور ایک بات بولوں، عزاداری حسین کل کی رات، آج کی غور سے سننا پلیز، امپورٹنٹ میسج دے رہا. آج کی رات اور کل کی پورا دن دعا نہیں مانگنا. کون سی دعا؟ دنیا کی دعا کہ مجھے پیسے دے، مجھے بزنس دے، میری لائف اچھی کر. نو، آج کی رات اور کل کی رات دعا عزاداری کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، شیعت کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی پروپوگیشن کے لیے، حسین کی رضا کے لیے یہ دعا مانگنا. اس کے ساتھ یہ ساری دعاؤں کے ساتھ ایک دعا ضرور کرنا جب بھی مجلس میں آئے. ویری ویری امپورٹنٹ میسج. میری آخری مجلس شب عاشور کی، اس میں کیا دعا کرنا؟ جب بھی عزاداری میں آؤ تو دعا کرو اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کے لیے، اور مر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے. کیوں؟ اگر تم عزاداری کر رہے تو ان کی وجہ سے کر رہے. میں عزاداری میں ہوں، میں مجلس پڑھ رہا تو جسٹ بیکاز آف مائی مدر اینڈ فادر. میں فرش عزا پہ آگے بیٹھا، میں علم اٹھا رہا، میں تعزیہ اٹھا رہا، میں گہوارہ اٹھا رہا، میں تابوت اٹھا رہا، میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا، وضو کر رہا. یہ ساری چیزیں جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس. اگر ماں باپ دیندار نہیں ہوتے تم فرش عزا پہ نہیں آتے. ماں پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتی تو تم حسین کی محبت نہیں آتی. یہ عابد بلگرامی کے سینگز نہیں ہے. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ وہ امام بول رہا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہماری محبت دیکھو تو ماں کے حق میں دعا دو. تو پہلی چیز یوتھ کو بول رہا، اگر تم محرم میں مجلسوں میں آ رہے، عزاداری کر رہے، تو اپنے ماں باپ کی پہلے ریسپیکٹ کرو. جب تک ان کی ریسپیکٹ نہیں کرو گے تم پوری زندگی عزاداری کرتے رہو. اور ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، یو تھنک کہ تمہاری عزاداری کو مولا حسین ایکسپٹ کریں گے؟ جس کی طرف سے تم کو عزاداری ملی اسی کو بھول گئے. بس یہ جب تک ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرو گے اس وقت تک ریئل اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک سال بعد پڑھے محمد والے دوستو. عزاداری کوئی آسان چیز کا نام نہیں ہے. سب کی خدمت میں بھی نہیں ہے. اسی کی خدمت میں رہتی کہ جو جس کو مولا چنتے، جس کی ماں باپ کا دامن پاک ہوتا. آج یاد رکھو.
اور کبھی بھی عزاداری میں کمی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، نہ نیاز میں کمی کرنا نہ عزاداری میں کمی کرنا۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا ایشو ہو گیا کہ نیاز بس اتنی کرو، اتنی مت کرو، اتنا خرچ مت کرو، اس کے بدلے میں نیاز اچھے کھلانے کے، حسین کے نام پہ نیاز کرنے سے بہتر تم کسی بچے کو اسپانسر کرو۔ میں اسپانسرشپ کے اگینسٹ میں نہیں ہوں، لیکن حق سے حق کو مت ٹکراؤ۔ میں نے کیا بولا یہ بات؟ عزاداری کو مائنس کر کے اسپانسرشپ مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے، کھلانے والے ہم نہیں، وہ ماں ہے جو انتظام کر رہی۔ عزاداری میں ہمیشہ یاد رکھو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا۔ دوستو آپ انصاف سے بولو، آج امام حسین کا بجٹ کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ یہ بامبے کی بات کرتا، بامبے کی خالی 10 دن میں 10 ڈیز میں کتنی نیاز بڑھ رہی پورے بامبے میں؟ کوئی کیلکولیشن ہے؟ کوئی حساب ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کوئی بتا نہیں سکتا کتنے لاکھ کتنے ملین روپیز کی بڑھ رہی، کہاں سے آ رہا، خرچ کیسے ہو رہا، ہر سال اضافہ ہو رہا۔ اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو کوئی کرتا بھی نہیں، اور ہر آدمی نہیں کر رہا۔ ملینز آف روپیز ہے، 1 روپیہ کوئی خرچ نہیں کرتا، غریب ہے لیکن بانٹ رہا۔ پتا چلا جس سے خرچ کروانا ہے حسین اسی سے کرواتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو خرچ کر رہا وہ شکر ادا کرے کہ مولا نے تم کو چنا۔ آپ بامبے کا بجٹ نہیں نکال سکتے، پوری دنیا کو کوئی حسین کا بجٹ بتا سکتا کہ 10 دن میں پوری دنیا میں جا عزاداری ہو رہی، وہاں کتنا خرچ ہو رہا، کتنے لنگر بٹ رہے، کتنے شربت بٹ رہے، کتنی نیاز بٹ رہی، کتنے لوگ بھوکے پیٹ بھر رہا؟ کون بتائے؟ دوستو بڑے بڑے ملک کا بجٹ نہیں ہے جو حسین کا بجٹ ہے، جو حسین کا بجٹ ہے۔ یہی ایک میراکل ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کبھی رکو مت، کبھی کنجوسی اس میں مت کرو، کبھی یہ مت بولو کہ میں اتنا کیوں خرچ کروں، مت کرو۔ جو خرچ کرتا اس کو روکو بھی مت۔ میں جو بول رہا اس پہ غور کرو، جو خرچ کر رہا اس کو روکو بھی مت، اس لیے کہ تمہاری خدمت میں نہیں ہے، اس کی خدمت میں ہے۔ اور خرچ کر کے بولو بھی مت کہ اتنا کیا۔ افسوس یہ بھی بول رہا نیاز آج میری طرف سے۔ اب بابا کیوں بول رہے نیاز میری طرف سے؟ ویری کامن کہ میں نے بانٹا۔ نو، ڈونٹ سے کہ یہ آج میری طرف سے نیاز ہے۔ نو، شکر کرو تم کو چنا مولا نے، شکر کرو تمہاری خدمت میں آئی۔ ہو سکتا یہی نیاز تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، یہی نیاز تمہاری عبادتوں کو قبول کروا دے، یہی نیاز تمہاری زندگی کو بدل دے۔ حسین کریم ابن کریم کا نام ہے، یاد رکھو، ایسا کریم ہے۔ بس دوستو آج کی رات زیادہ تمہید کی رات بھی نہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ I am really thankful to you all کہ 9 دن تک مسلسل آپ اتنی ہارڈ ٹاپک پہ سنتے رہے، and I'm really glad, I'm really thankful وہ تمام یوتھ کا کہ جنہوں نے یہ پرومس کیا کہ ہم یہ مجلسوں سے یہ سیکھ کر اب ہم یزید جن چیزوں کو پسند کرتا تھا ان چیزوں کو جو ہماری زندگی میں تھے اس کو ہٹا کر اب ہم وہ لائیں گے جو حسین چاہتا ہے۔ یہ چینج آیا عورتوں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں۔ یہ 9 مجلسوں کے بعد دے پرومس، میں تو بول رہا تھا ایک لڑکی یا ایک لڑکا چینج ہو جائے تو مقصد پورا ہو گیا۔ یا ان لوگوں نے کہا، لڑکوں نے کہا مولانا آج کے بعد آپ ہم کو کلین شیو نہیں دیکھیں گے۔ لڑکی بولتی کہ آج کے بعد ہم، اب تک میں نہیں کرتی تھی حجاب، بٹ اب حسین کی سیرت ہے اور وہ یزید کی سیرت تھی کہ اس نے پردے کو نکالا تھا۔ آج کے بعد سے میں کالج گوئنگ گرلز بولتی ہے کہ اب ہم پردہ کرنا شروع کر دیں گے۔
یہ کامیابی ہے اشرے کے رضوی کالج کی. اللہ کا میں تھینکفل ہوں تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے وہ یوتھ کو کہ جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے فون کر کے واٹس اپ کر کے یہ بھیجا کہ فرام ناؤ مائی لائف چینج ہو جا رہی ہے, بیکاز میری آنکھیں اوپن ہو گئی, میں بیدار ہو گئی, میرے پاس اویئرنیس آ گئی کہ یزید یہ کر رہا تھا اور ریئل اسلام یہ تھا. تو فرام ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگس. تو یہ چینج آنا, میں سارے یوتھ کا تھینکفل ہوں. تھینک یو ویری مچ. مولا تم کو اجر دے, بی بی تم کو اجر دے, اور حسین تمہاری عبادتوں کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک باواز بلند ان کے لیے کہ جو لوگ چینج ہوئے, ان کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو صحت کے ساتھ رکھے کہ اتنی بڑی عزاداری اس ماحول میں, یہ ایٹماسفیئر میں عزاداری کا کرنا, مولا ان کو خوش رکھے. دوستو, جو یزید چاہتا تھا وہی ہوتے 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 9 محرم جب کربلا میں آئی تو 8 محرم کو شمر آرمی کو لے کے 10,000 کے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا. یہ ظالم شمر نے پہنچ کے 8 یا 7 محرم کو شمر آتا ہے. ظالم جب آیا تو اس نے پہلا سوال عمر سعد سے کیا جو کمانڈر تھا کہ کیا تو نے حسین سے بیعت مانگی ہے, کیا تو نے کلیم کیا ہے بیعت کا کہ بیعت کرو. تو عمر سعد کا جملہ سنیں. عمر سعد شمر سے کہتا ہے کہ حسین کیسے بیعت کریں گے, حسین کے سینے میں ان کے باپ کا جگر ہے. دوستو, دشمن گواہ دے رہا تھا, دشمن گواہی دے رہا تھا, ان کے باپ کا جگر ہے. جیسے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تو حسین کیا بیعت کریں گے. دشمن بول رہا تھا. اس کے بعد آرمی بلٹ ہونے لگی. 1,20,000 کی فوج کربلا میں جمع تھے. 1,20,000 کے قریب کربلا میں جمع ہو گئے تھے. خالی 1,20,000 آرمی تھی. سپورٹ سٹاف کتنا تھا؟ 50,000 اپروکسیمیٹلی. تو 1 لاکھ اپروکسیمیٹلی بول رہا میں, 1 لاکھ پوری سپورٹ سٹاف میں کون رہتا؟ جو کھانا کوکس, وہ کھانا بناتے 1,20,000 کے لیے, وہ لوگ جو مشق میں پانی بھرتے, وہ لوگ جو تیر تلوار اگر ٹوٹ جائے تو اس کو ریپیئر کرتے, وہ لوگ جو خالی سامان کو لوڈ کرتے. مطلب پورا جیسا آج بھی کہیں فوج جاتی ہے, آرمی جاتی ہے تو اس کے ساتھ سپورٹ سٹاف بھی جاتا ہے. تو سپورٹ سٹاف آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 50,000 کا سپورٹ سٹاف تھا, اور منیمم جو میکسیمم جو روایت ہے وہ 1,20,000 کی ہے. تو آپ سوچو کربلا کے میدان میں, اس جنگل میں 1,20,000 آرمی پلس یہ سپورٹ سٹاف. اتنا شور تھا, اتنی پکار تھی کہ اس طرح کوئی قریب آئے تو اس کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انسانوں کی سانس لینے کی آواز, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز, جانوروں کے پکارنے کی آواز, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی آواز. یزید نے ایک ایسا ڈر, فیئر, دہشت مچائی تھی کہ یہ 72 کے اوپر اتنی دہشت بیٹھ جائے کہ اتنی بڑی آرمی ہے, اتنی بڑی آرمی, حسین کے اوپر ایک پاور آ جائے, دہشت آ جائے. لیکن وہ کیا ڈرے جو اللہ سے ڈرتا تھا. حسین انسانوں سے ڈرنے والا نہیں تھا, یہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. صرف وہ خوف الہی میں تھا. لیکن اس کے بعد اتنا اطمینان, اتنا پیس میرے مولا حسین کے پاس, اتنا اطمینان. صرف حسین نہیں, حسین تو امام ہے, حسین کے ساتھیوں میں اتنا اطمینان تھا, اتنا پیس تھا کہ لوگ دیکھ کے بولتے تھے یہ لوگ کون ہیں, یہ فرشتے. ایسے ماحول میں
آج کی رات مولا حسین نے مولا عباس کو بھیج کے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد ہم کل جنگ کریں گے، آج جنگ نہیں کریں گے، آج ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک رات اور عبادت کے لیے مانگی۔ دوستو، مولا حسین نے کربلا میں ڈکٹیٹ کرایا ہے اپنے ٹرمز کو، اپنے ٹرمز پہ امام جنگ کی، یزید کے ٹرمز پہ جنگ نہیں کی۔ یہ ہے طاقت حسین، یہ ہے پاور آف امام حسین کہ اتنا بڑی آرمی کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے سامنے اپنے ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرا رہے کہ میں اس دن لڑوں گا، میں اس دن فائٹ کروں گا، اس دن فائٹ نہیں کروں گا۔ جب ہر طرف سے مجبور کر دیا جنگ لڑنے پر، مولا حسین لاسٹ مومنٹ تک پیس کا میسیج دے رہے تھے، پیس کا میسیج دے رہے تھے کہ کیوں لڑ رہے مجھ سے، چھوڑ دو۔ جب امام نے عمر سعد سے گفتگو کی، غور سے سننا، مولا میدان میں آئے، میدان میں آ کے عمر سعد کو کال کیا، عمر سعد کو کال کر کے کہا کہ عمر سعد آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا فرزند رسول بولیے کیا بات کرنا ہے۔ امام نے کہا یہ آوازیں جو آ رہی نا، انسانوں کی آواز، جانوروں کی آواز، ہتھیار کے ٹکرانے کی آواز، جیسے میں نے ابھی کہا ایک شور پکار تھا، غور سے سنو، شور پکار تھا۔ حسین نے کہا ان آوازوں کو بند کروا دے۔ اس نے شوق ہو کے کہا فرزند رسول، جملے سنو غور سے، فرزند رسول اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کرواؤں تو جانوروں کی کیسے بند کرواؤں گا؟ ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے بند کرواؤں گا؟ اگر انسانوں کی بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کرواؤں گا؟ یہ پاسبل کیسا ہے؟ حیرت ہو گئی۔ حسین نے ایک جملہ کہا، حسین نے کہا یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں کروا دوں۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ آپ کا اختیار ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، خالی زمین سے لے کے آسمان تک ایک گلانس کیا، ایک نظر ڈالی۔ حسین نے روز عاشور کربلا کی جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے۔ یہ بتایا کہ انسانوں کے پاس نہیں، ہر چیز پہ میری طاقت ہے۔ ایسا گلانس کرنا تھا پورے کربلا کے میدان میں، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، سکتہ چھا گیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا تھا اس سے، اور اس کا وہ جواب کہ بغض لے ابھی، آپ کے باپ کے بغض میں جنگ کر رہا ہوں میں۔ یہ انسیڈنٹ پہلے ہوا۔ حسین نے عاشورے کے دن بتایا کہ طاقت حسین کیا ہے۔ بس دوستو، لیکن ظالم ظلم کرتا رہا، اور آج کی یہ رات صرف تصور امیجن کرے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے یہ رات۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے پوئٹ کا ایک نوحہ ہے، ایک مصرع ہے خالی، ابھی یہ نوحہ ممبر پہ ہوا۔ وہ ایک مصرع پورا مرثیہ ہے، بی بی زینب کی فریاد ہے اس میں۔ غور سے سنو، تڑپ کے روگے کہ آج کی رات کا نوحہ ہے۔ یہ رات جب کربلا میں آئی تو بی بی زینب کے دل سے ایک آواز تھی کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے دوستو، آہستہ رونے کی رات نہیں ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، یہ رات ڈھلے گی تو کل کی صبح زینب اجڑ جائے گی۔ یہ وہ رات ہے، لیلا علی اکبر کو دیکھ کے زندہ تھی، یہ کہہ رہی تھی میرے بچے کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ رباب علی اصغر کو دیکھ کے بول رہی تھی میرے لال کل کی صبح سب قربانی دیں گے لیکن تم بہت چھوٹے ہو۔ ام فروہ قاسم سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ زینب اون و محمد سے کہہ رہی تھی کہ بچوں کل کا دن قربانی کا ہے، سب سے پہلے تم جا کے جان دے دینا۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی۔ لیکن دوستو یہ رات میں کچھ دیر کے لیے خیام حسینی میں خوشی بھی آئی، جب حسین نے سب کا نام لیا
اور ایک علم کو رکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ علم کس کے لیے رکھا؟ تو کہا کہ اس کا لینے والا آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین کے خیمے میں چند لمحوں کے لیے خوشی کی لہر دوڑی۔ پورے قیام حسینی میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حسین کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ عزیزو، شہزادی نے جناب فضہ سے کہا پوچھو یہ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے؟ تو فضہ نے جا کے کہا کہ بی بی آقا کا بچپنے کا چائلڈہڈ فرینڈ حبیب آیا ہے۔ تو زینب نے کہا کہ حبیب کو فضہ جا کر علی کی بیٹی کا سلام کرنا۔ جب فضہ نے آگے کہا کہ حبیب علی کی بیٹی تم کو سلام کر رہی ہے، تو اس وقت حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ ہائے کیا وقت آ گیا کہ فاطمہ اور علی کی بیٹی مجھے سلام کرے۔ یہ رات جب ڈھل رہی تھی، حسین نے جب چراغ کو گل کیا اور چراغ کو روشن کیا، اس کے بعد کہا جس کو جانا ہے چلا جائے۔ کوئی نہیں گیا۔ زینب نے حسین سے پوچھا کہ بھیا جتنے ہیں آپ نے ان کا امتحان لے لیا؟ دوستو بس یہ سننا تھا۔ مولا کا ایک چاہنے والے نے بی بی کی آواز سنی تو اس نے پکار کے کہا حبیب ادھر آؤ، زہیر ادھر آؤ، مسلم سب کو بلایا، بلا کے کہا کہ علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ نیام سے تلواریں نکالی، شہزادی کے خیمے کے پاس گئے اور کہا بی بی آپ حکم کرو، اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے سر کو قلم کر دیں گے، ہم حسین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ جب ان لوگوں نے اپنی بات کی تو حسین نے زینب سے کہا بہن انہوں نے اپنے حق کو ادا کیا، تم اپنے حق کو ادا کرو۔ تو زینب نے فضہ سے کہا کہ فضہ میرے بھائی کے ساتھیوں کو بولو کہ علی کی بیٹی سلام کر رہی تم کو۔ دوستو ان لوگوں نے منہ پیٹ لیا کہ کیا وقت آ گیا کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہم کو سلام۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ آخری رات ہے، عزاداری کی آخری رات ہے۔ ارے یہ رات جب ڈھل جائے گی، روزانہ آپ آتے تھے، کتنی رونق تھی یہاں پہ کہ مقرر وقت کے اوپر رضوی کالج میں سب جمع ہوتے تھے۔ اب کل رات سے یہ بالکل سناٹا ہو جائے گا۔ جب ہمارے گھروں میں یہ حال ہوتا تو کربلا میں کیا حال ہوا ہوگا؟ رات چلی، صبح نمودار ہوئی۔ شہزادی زینب نے کہا کہ علی اکبر سے آزاد دلواؤ۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنا تھا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن حر جو ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، حر اپنے خیمے سے باہر آیا اور باہر آ کر ٹہلنے لگا۔ تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ حر اتنے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا، اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو جا خیمے میں آرام کر۔ حر نے کہا کہ میں ڈرا نہیں ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں، جہنم اور جنت کے درمیان فیصلہ کر رہا۔ عمر سعد نے کہا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ عزیزو حر چلا، جب چل رہا تھا تو اس کا بیٹا اور غلام بھی ساتھ ہو گیا۔ حر نے کہا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا حسین کے پاس، ان ہاتھوں سے میں نے لجا میں حسین کو پکڑا تھا گھوڑے کی، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو، ایک مجرم کی طرح جاؤں گا۔ اور آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا کہ میں حسین کو کیسے فیس کروں گا۔ وہ چل رہا تھا بیٹے کا سہارا لے کے، لیکن یہ کربلا میں حسین کے انصار تھے کہ اتنی سیکیورٹی دی تھی عاشورے کو مولا حسین کو، اس انداز سے کہ لیئرز بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے خیام حسینی سے سب سے پہلے زہیر خین وہ بیٹھے ہوئے تھے مورچے پہ، پوائنٹ کے اوپر، سیکیورٹی پوائنٹ جس کو آپ بولیں گے۔ جیسے ہی حر کو دیکھا آتے ہوئے 3 آدمی کو، زہیر نے پوچھا کون ہے؟ حر نے کہا کہ میں حر ہوں۔ زہیر جانتے ہیں کہ کیوں آ رہا، پوچھا مقصد کیا ہے؟ تو کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ حر نے جب کہا حسین سے ملنا ہے تو زہیر نے حر کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا۔ حر کے کمر میں تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر لگا ہوا تھا۔ یہ عرب کا دستور تھا، سپاہی جب گھر سے باہر نکلتا پورا سچ کے نکلتا تھا۔ تو زہیر نے کہا حر جو تیرے جسم پہ ہتھیار ہے نا اتار کے یہاں رکھ دے،
میرے پاس رکھ دے، پھر ایسی جانا حسین کے پاس۔ عرب کے دستور میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو یہ سرنڈر کی بات ہوتی، بزدلی کی بات ہے، اور حر تو سردار ہے اپنے قبیلے کا، اس کے لیے شیم تھا کہ ہتھیار اتار دے۔ حر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حر نے زہر سے کہا زہر میری غرض ہے اس لیے اتارے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ لو زہر، یہ یاد رکھو آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو میرے جسم سے ہتھیار اتار لے، لیکن میری غرض ہے اس لیے اتارتا ہوں۔ جب زہر نے حر کے یہ تیور دیکھے، یہ مزاج دیکھا، یہ رنگ دیکھا، یہ لہجہ دیکھا، زہر کے بھی تیور بدلے، پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا۔ یاد رکھ لے آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے پاس ہتھیار لگا کر چلا جائے۔ حر آیا، آگے بڑھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو اللہ اکبر؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھا، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا عباس آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا خود حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، حر نے اپنے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا مولا کیا میری خطا معاف ہوئی؟ حسین نے کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ عزیزو اس کے بعد حر نے کہا مولا میرے بچے کو اجازت دیجئے، تو حسین نے کہا حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تیری خاطر کی تھی، اب حسین اتنا غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ تو حر نے کہا مولا یہ جو التش کی آوازیں آ رہے نا، اس تیر کی طرح مجھے لگ رہے، میں خطا کار ہوں، مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا میدان میں آیا۔ عزیزو اس نے جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو آواز نہیں دی بلکہ حر کو پکارا۔ جوان بیٹے کا معاملہ تھا، حر تلوار لے کر میدان میں چلا اور پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے، بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ دوستو وہ پکار رہا تھا، ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ۔ اب جو حر نے پلٹ کے دیکھا حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ گئے۔ حر زخم اپنے بیٹے کا غم بھول گیا، کہنے لگا مولا یہ تو غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ حسین نے عجیب جواب دیا، کہا حر تو بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے۔ ارے حسین یہ کیسے برداشت کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں کہوں مولا غلام زادے کے لیے تو گئے، لیکن جب علی اکبر نے پکارا حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا میدان میں گیا۔ جوان کا لاشا لے کر آئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آوازیں بلند ہو گئیں۔ علی اکبر کے بعد علی اصغر شہید ہوئے۔ پانی مانگا، ظالموں نے، حرملہ نے ایسا تیر چلایا جس سے علی اصغر ذبح ہو گئے۔ حسین علی اصغر کی لاش لے کر خیمے میں آئے، ماں کو صورت بتائی، پشت خیمہ گئے، جا کے اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی لحد کھولی، کھول کے علی اصغر کو لٹایا۔ عزیزو گرمی اتنی تھی، ریت اتنی تپ رہی تھی، حسین نے ریت کو اٹھایا، حسین کا دل برداشت نہیں کر رہا تھا یہ گرم گرم ریت میں پھول سے جسم پہ کیسے ڈالوں۔ عزیزو ڈال کے حسین وہیں بیٹھ گئے۔ بس وہ منزل آئی کہ بالکل تنہا ہو گیا حسین، اکیلا ہو گیا حسین۔ خیمے کے پشت خیمہ سے آئے اور آ کے کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے رباب و لیلا حسین کا آخری سلام۔ پھر حسین نے کہا میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ پھر کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ پھر چوتھے امام کے پاس آئے اور آگے کہا بیٹا قید سے چھوٹ کے وطن جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔
ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر حسین نے کہا میرے لال ان سے کہنا میں نے بہت یاد کیا شیعوں کو جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح فرصت۔ اس کے بعد حسین بہن کے ساتھ بی بی کے خیمے میں آئے۔ جب شہزادی کے خیمے میں آئے تو زینب نے کہا بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، زینب نے کہا اور قریب آؤ بھیا۔ جب حسین بالکل قریب ہو گئے تو بہن نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا بھیا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میرا بچہ رخصت کو آئے میری طرف سے حسین کے گلے کو پیار کرنا، اس لیے کہ یہاں خنجر چلے گا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، بوسہ دے کے کہا 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا میری طرف سے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ بھائی اور بہن اٹھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ شب عاشور ہے، شب عاشور ہے۔ جب حسین اٹھے تو ساری بیویوں نے آگے حسین کو گھیر لیا اور کہا مولا ہم دوئرہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہمارے بیچ میں سے گزرے۔ عزیز ایک طرف رباب ہے، لیلا ہے، شہر بانو ہے، ام فروا ہے۔ امام ان کے درمیان سے باہر آئے، سب کو خدا حافظ کہا، خیمے سے باہر آئے۔ جب خیمے سے باہر آئے تو حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ کبھی حسین سیدھی جانب دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے اور کہتے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم، ارے کہاں چلے گئے سب؟ عزیز و غربت اور بڑی، زینب زلجنا لے کر آئی اور کہا بھیا آج بہن سوار کرے گی۔ بھائی کا بازو تھاما، حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ حسین جب سوار ہو گئے، اب حسین چلنا چاہتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے بڑی محبت کے ساتھ زلجنا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے، تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا، زلجنا مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ جب یہ کہا تو حسین نے یہ فیل کیا کہ گھوڑا ہے اور رو رہا ہے۔ حسین حیرت میں پڑ گئے کہ جانور کیوں رو رہا، اور روتے روتے اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ عزیز و سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، حسین گھوڑے سے نیچے اترے، پوچھا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی، بچی نے آنکھیں کھول کے کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی، ابھی خدا حافظ کہہ رہی۔ کہا بابا جیسی میری آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی بابا کو جانے دے۔ مولا آباد رکھے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین میدان میں آئے، عمر سعد سے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد حسین نے اس سے کہا کہ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک لڑنے آنا۔ ایک ایک سپاہی حسین کے پاس آتا گیا، حسین اس کو واصل جہنم کرتے رہے۔ 10 لوگ آئے، حسین نے 10 کو واصل جہنم کیا۔ پھر 100 کا گروپ ٹکڑی آئی، حسین نیزے کو ایسا اٹھاتے اور ایک ایسا کعوہ کاٹتے کہ 10 لاشیں 100 لاشیں زمین پہ تڑپتی ہوئی نظر آتی، ہر طرف لاشوں کا انبار لگنے لگا۔ تو شمن نے کہا عمر سعد یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے جنگ ایسے نہیں لڑنا۔
اس نے پوچھا پھر کیسے؟ تو کہا جتنے تیر چلانے والے ان کو الگ کر دے، جتنی تلواریں چلانے والی ہیں ان کو الگ کر دے، جتنے نیزے چلانے والے الگ کر دے، ارے جس کے پاس کچھ نہ ہو ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دے اور ان سے کہے ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ عزیزو فوج کی تقسیم کی گئی، سب الگ ہو گئے، اب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ جب حملے ہونے لگے حسین بھی آستین کو الٹ کر ایسی جنگ کر رہے تھے تو حمید کہتا ہے کہ ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ایسے لڑ رہا کہ حسین کی تلوار ایک دائرے کے شکل میں ہے جس سے اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے۔ اس کے بعد وہ رپورٹرز کا عجیب جملہ ہے، کہتا ہے مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ وہ لڑ رہا ہے جس نے ابھی جوان بیٹے کی میت اٹھائی، یہ وہ لڑ رہا جس نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، یہ وہ لڑ رہا جس نے علی اصغر کا مزار بنایا۔ عزیزو حسین لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی داد دے، تو رکابوں پہ زور دیا، نہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ عباس اٹھو پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عباس کی لاش پہ گئے اور جا کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی خواہش تھی، حسین یہ حملہ تمہاری طرف سے کر رہا۔ عزیزو ایسا حملہ کیا، حسین کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا۔ عزیزو کہتے ہوئے حسین نشیب میں آئے، تلوار کو نیام کیا۔ اب یزید کی فوج پلٹ کے آئی، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے۔ ایک تیر آیا، ایک نیزہ سینے پہ آیا، حسین نے کہا اماں میری مدد کو آئیے۔ فاطمہ کی آواز، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سجدے کے لیے جھکے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کے گلے پہ خنجر